ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے کی شان، مقام اور فضیلت کے بارے حدیث میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں الصوم جنہ، اور روزہ ڈھال ہے. دشمن سے بچاؤ کے لیے جس طرح ایک ڈھال ہوتی ہے، ڈھال، تاکہ دشمن کی تلوار، نیزے، تیر سے اپنے وجود کو بچا لیا جائے. اسی طرح قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے، دہتی ہوئی آگ ہے. اس آگ سے بچانے کے لیے ڈھال فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے. اور ایک حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو ہے ہی میرے لیے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. حالانکہ جتنی عبادات ہیں سب اللہ کے لیے اور سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن یہ روزے کو ایک خاص شرف اور فضیلت بخشی گئی ہے. مہمان آتے ہیں، کسی مہان مہمان کو آپ خاص شرف بخشتے ہیں کہ فلاں شخص تشریف لے آئے. روزے کو ایک خاص شرف حاصل ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو مختلف احادیث کو جمع کرنے کے بعد اہل علم نے، محدثین نے ایک معنی اخذ کیا ہے، اور وہ یہ ہے قیامت کے دن کچھ بد نصیب لوگ آئیں گے جن کے پاس نیکیوں کے بھی انبار ہوں گے اور گناہوں کے بھی انبار ہوں گے. اللہ، رزلٹ یہ نکلے گا کہ ان کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی جن کے ساتھ دنیا میں اس شخص نے زیادتیاں کی تھیں. نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، نمازیں تقسیم ہو جائیں گی، زکاتیں، خیرات، حج، جہاد تک تقسیم ہو جائیں گی. الا الصوم، سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ روزے کو ان مظلوموں کے درمیان تقسیم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا الصوم لی وانا اجزی بہ. نمازیں تقسیم ہو جائیں گی، حج تقسیم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزوں کو اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں کرے گا کہ ہاں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس بندے کے روزے تم لے جاؤ. نہیں. اگر مظلوم بچ گئے اور بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں سوائے روزے کے، تو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو خود راضی کرے گا اور روزے کی وجہ سے اس بندے کو جنت بھیج دے گا.
یہ شرف ہے، یہ ایک شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے کو عطا کیا ہے. سبحان اللہ، یہ ایک شرف ہے، حقیقت یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، روزہ جب روزہ رکھ لیتا ہے وہ تو روزہ رکھنے کے بعد دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن دو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے افطار تک اللہ اکبر، افطار تک وہ اس بندے کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ. اے اللہ اسے معاف بھی کر دے اور اس پہ رحم بھی فرما. اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما. دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ، یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب رمضان کے روزے رکھتے، رمضان ختم ہو جاتا تو 6 مہینے تک صحابہ اللہ سے دعا کرتے رہتے، اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں قبول فرما، اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں قبول فرما. 6 مہینے تک روزوں کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے تھے. جب 6 مہینے گزر جاتے تو باقی 6 مہینے لگاتار دعا کرتے رہتے، اے اللہ رمضان جو آنے والا ہے اس رمضان تک ہمیں زندہ رکھ تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں. اندازہ لگائی کہ روزے کی کیا شان ہے. 6 مہینے تک صحابہ اللہ سے دعا کر رہے، اللہ رمضان قریب آ گیا ہے، اے اللہ اس آنے والے رمضان تک ہمیں زندہ رکھ تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ کر اپنے گناہ معاف کر سکیں. اللہ. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ ہے. اللہ کو منا لو اپنے گناہ کی بخشش. یہ تقویٰ ہے، لعلکم تتقون. تقویٰ ہے. تقویٰ سمجھتے ہو؟ کہا گیا کہ یہ تقویٰ پرہیزگاری کا درس ہے. تقویٰ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تقویٰ کا معنی مجھے بتائیں. اللہ، تقوی کا معنی پوچھنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب، جن کے بارے عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا لو ان علم عمر وضع فی کفۃ ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجع علم عمر. اور لوگوں، اللہ نے عمر کو اتنا علم دیا ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں عمر کے علم کو رکھ دیا جائے اور اس وقت پوری دنیا میں جتنے علماء موجود ہیں ان کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں عمر کے علم کو رکھا جائے. آج وہ سوال کر رہے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے کیا؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کس ہستی سے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا دو ہستیوں کے بارے اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، میرے پیغمبر ان کے ساتھ آپ قرآن کریم کا دور کیا کریں. 2 حافظ مل کر بیٹھتے ہیں نا جی، ایک سناتا ہے دوسرا سنتا ہے، اس کو دور بولتے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا 2 ہستیوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم کا دور کیا کرو، ایک جبریل کے ساتھ اور ایک ابی بن کعب کے ساتھ. اللہ، یہ ابی بن کعب، ان سے پوچھا یہ تقویٰ ہے کیا؟ ابی بن کعب نے کہا اے امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر
ایسے راستے سے گزرا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ انتہائی تنگ ہو، اس طرف بھی خاردار جھاڑیاں، اس طرف بھی خاردار جھاڑیاں، راستہ انتہائی تنگ ہو۔ کبھی گزرے ہیں؟ فرمایا جی ہاں وہی گزرا ہوں۔ تو کس طرح اس راستے کو آپ نے عبور کیا؟ فرمایا بچ بچا کے، چونکہ کپڑوں کے بھی خطرے ہوتے ہیں جھاڑیوں کے حوالے سے، اور جسم کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں جھریٹے نہ آ جائیں، بچ بچا کے نکل گیا۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں اے امیر المومنین، یہ دنیا جس میں آپ اور میں رہتے ہیں یہ خاردار جھاڑیوں کا نام ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خاردار جھاڑیوں کا نام ہے۔ دنیا خاردار جھاڑیوں کا نام ہے۔ کسی طرف خاردار جھاڑیاں ہیں زنا کی شکل میں، کہیں خاردار جھاڑیاں ہیں سود کی شکل میں۔ اللہ خاردار جھاڑیوں کا نام دنیا ہے۔ بس بچ بچا کے ان جھاڑیوں سے بچ بچا کے نکل جانے کا نام تقویٰ ہے۔ جو بچ بچا کے نکل گیا وہ متقی ہے، جو متقی ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، 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 اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ اس طرح کی آفات سے اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما اور محفوظ فرما دے۔ اے اللہ یقیناً ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اے اللہ تو ہم سے ناراضگی کو دور کر لے۔ اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ بس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو بھائیو، کثرت کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، بخشش طلب کرو۔ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دینی ادارے اللہ کی توفیق کے بعد آپ بھائیوں اور بہنوں کی مدد سے ہی چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا ایک انعام ہے تاکہ اللہ کے نیک بندوں کا ان مدارس کے ذریعے دین کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق قائم رہے۔ ہمارے پڑوس میں سیکٹر 11F میں ہمارا دینی ادارہ ہے، مدرسہ تعلیم الاسلام کے نام سے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں وہاں بچے اور بچیاں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں سے اور جہاں تک آواز پہنچے بہنوں سے یہ اپیل ہے، درخواست ہے، بھرپور طریقے سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ۔